سب کچھ تو آپ کوشش کیسے کرتے ہیں کہ وہ اس کو کھینچتے رہیں؟ تو ہم کو اپنے آپ کو کھینچتے ہوئے نہیں دیکھتے. زندگی کو جینا ہے اور پورے خوشی کے ساتھ جینا ہے، پورے انرجی کے ساتھ جینا ہے. تو میں ہماری اویسی یونیورسٹی کے نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کے طرف سے جو آج یہ تقریب کے سلسلے میں جو تعاون کیا گیا ہے، اس کے لیے میں محترمہ شادیہ جو ہماری نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہے، سبا حاصل کی تھی، ان کا اور ان کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان معصوم بچوں میں نیوٹریشن کی اہمیت کو پیش کیا. ابھی مجھ سے پہلے انوار صاحب، نصیر ویرا صاحب نے تفصیل کے ساتھ کئی باتیں آپ کے سامنے ہندوستان میں اور ساری دنیا میں مال نیوٹریشن کی وجہ سے کئی بچے کمزور ہیں، اور ساری دنیا میں کئی بچے نہ صرف کمزور ہیں بلکہ ان کو جو ضرورت کے حساب سے جو غذا ملنا ہے وہ نہیں مل پا رہی ہے. تو ایپلیکیشن کا دیکھتے ہیں کہ کیا حال ہے کہ بچوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے، تو بہت ہی کمزور ہیں وہاں کے بچے. اور یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے اور کئی تنظیموں کی جانب سے بھی ان کی مدد کی جاتی ہے، تعاون کیا جاتا ہے. الحمدللہ حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین مسلسل جدوجہد کرتی آئی ہے زندگی کے ہر شعبے جات میں. عوامی مسائل سے لے کر تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں اور زندگی کے مختلف شعبے جات میں مجلس اتحاد المسلمین جو کام کر رہی ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی ہمارے کام سے مطمئن نہیں یا تو کوئی ہمارے کام سے خوش نہیں. خیر وہ ان کا اختیار ہے، ان کی سوچ ہے، لیکن ہمارا ضمیر تو مطمئن ہے کہ ہم نے بڑی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے حیات میں جو بھی ہم سے ممکن ہوتی ہے ہم نے کیا ہے، اور حکومت سے، اقتدار سے نمائندگی کی ہے، کوشش کی ہے کہ جو بھی مسائل ہو اس کو حل کرے. اور آج اویسی اسکول آف ایکسلنس میں ہزاروں بچے غیر تعلیم ہیں اور ہم کسی سے کوئی فیس نہیں لیتے. آپ بھی کوئی فیس نہیں دیتے. جب ہم کہتے ہیں، جب میں کہتا ہوں کسی سے یا میرے ساتھی یا ڈائریکٹرز کہتے ہیں کہ فری ہے، ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں، تو کوئی یقین نہیں کرتا، کوئی یقین نہیں کرتا. اور لوگ بولتے ہیں کہ ناممکن ہے، ایسے کیسے ہزاروں بچوں کو فری پڑھا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں فری ہے تب بھی یقین نہیں ہوتا. تو پھر اس کے بعد میں ہماری بات سننے کے بعد کئی لوگ خاموشی سے چھپ کر ان اسکولوں میں آ رہے ہیں، کوئی چیز نہیں لیتے، اور اس کے بعد پلٹ کر مجھے آپ کے کہتے ہیں کہ معاف کرنا اکبر صاحب، آپ بولے تھے ہم کو یقین نہیں آیا، لیکن ہم جا کر بچوں سے
واقعی میں آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ پوری تعلیم کا انتظام کریں. آپ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے. کبھی بھی اس احساس کو اپنے سینے سے نکلنے نہ دو کہ یہ اسکول اور یہ پرنسپل، یہ ٹیچر، یہ ڈائریکٹر جو مفت تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں آپ کے لیے، یہ بہت بڑا کام ہے، آسان نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عمارتوں کو بنا دینا ہی بہت بڑا کام ہوتا. نہیں، صرف عمارتوں کو بنانا ہی بڑا کام نہیں ہوتا. ان عمارتوں میں پڑھنے والے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینا یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ماں باپ تو صبح میں بھیج دیتے ہیں بچوں کو، بچوں کی نگرانی کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس پہ روکنا، ٹوکنا اور ان کی غلطیوں کو دور کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. جو کام یہاں کے ڈائریکٹر، یہاں کے پرنسپل اور ٹیچرز کر رہے ہیں، نہ صرف آپ کو تعلیم کے علم کی روشنی سے آپ کی زندگیوں میں نہ صرف ایک نئے اجالوں کو لا رہے ہیں، بلکہ اخلاق اور آپ کی کردار کو اچھا بنانے کی جو تربیت دے رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ہے جو یہاں کر رہے ہیں. میں یہاں کے پڑھنے والے لڑکیوں سے، لڑکوں سے کہوں گا، تعلیم پہ توجہ دیں، تعلیم اور علم پہ توجہ دیں. اور یہ بات بھی کہوں گا، آپ آگے بڑھ کر بڑے ہوں گے، زندگی میں آگے بڑھیں گے. زندگی میں اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے نفس کو قابو میں رکھو. نفس قابو میں رہے گا تو زندگی قابو میں رہے گی. نفس بے قابو ہو گئی تو زندگی بھی بے قابو ہو گئی. اس چیز سے یاد رکھو. نفس کا مطلب اپنے خواہشات، حسرت. انسان کے خواہشات کی کوئی حد نہیں، حاصل کرنے کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن ہم کو اپنے خواہشات کو قابو میں رکھنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا. اور نفس قابو میں رہی تو زندگی قابو میں رہی. اگر وہ نہیں تو پھر بے ناقابلی کی زندگی ہو جائے گی. ایسی زندگی ہو جائے گی جس میں کوئی راہ نہیں ہوگی، کوئی سمت نہیں ہوگی، کوئی منزل نہیں. زندگی میں ایک منزل ہونی چاہیے، زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے. اگر زندگی میں مقصد نہیں، منزل نہیں، تیرا روی کی زندگی، یہ زندگی لے جا رہی ہے، بہا رہی ہے، ہم بس بہتے جا رہے ہیں، ایسی زندگی نہ جیو. زندگی ایسی بناؤ کہ بہتے ہوئے پانی کا رخ ہم موڑ سکیں، ویسی زندگی. ایسا نہیں کہ بس بہ رہے ہیں جس طریقے سے پانی بہتا ہے، بہتے پہ ہم بھی اس بہاؤ میں بہ جا رہے ہیں، چلے جا رہے نہیں. اگر تم کو علم کے زیور سے آراستہ کیا گیا ہے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس بہاؤ کے رخ کو موڑو اور اپنے منزل پر لے جاؤ اور اپنے مقصد پر لے جاؤ. اور علم یہ طاقت دیتا ہے، علم یہ طاقت دیتا ہے کہ ہم بہاؤ کے رخ کو موڑ سکتے ہیں. نفس قابو میں رہا تو وہ قابو نفس اس بہاؤ کو میں کہوں گا اگر نفس قابو میں رہا. اس چیز کی یاد ماں باپ کی احترام کرو. ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے. ماں کا احترام کرو، باپ کا احترام کرو، اپنے اساتذہ کی عزت کرو. اگر ایک لفظ بھی پڑھائے ہیں تو اپنے ٹیچرز کو یاد رکھو. زندگی میں کہیں پر بھی چلے جاؤ، اپنے ٹیچرز
اپنے محسنوں کو یاد رکھو، اس ادارے کو یاد رکھو، اور اپنی زندگی میں اگر کامیابی لانا چاہتے ہیں تو نمازوں کے پابند بنو، قرآن کو پڑھو، ترجمے سے پڑھو، اور سنت رسول اللہ پہ عمل کرو۔ کچھ سخت کام کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، دن بھر اب آپ پڑھتے ہیں نا 24 آورس کا سائیکل، 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹے میں 5 نماز پڑھنا، ٹھیک ہے؟ نماز شروع کر رہے ہیں، اگر آپ صرف فرض ہی پڑھتے ہیں، اگر صبح فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کتنی دیر لگے گی؟ اگر فجر کی نماز پڑھیں گے، نماز کا وقت 2 رکعت فرض بھی اگر پڑھ لیتے ہیں، 4 رکعت بعد میں فرض پڑھے تھے ظہر کے لیے، صرف فرض ہی اگر لے لیں گے تو 24 گھنٹے میں سے بمشکل میرے خیال میں 10 یا 15 منٹ ہی لگیں گے نماز کے، اور کتنے لگیں گے؟ فجر کی نماز 2 رکعت شاید 3-4 منٹ، 5 منٹ، ظہر میں ویسی 5 منٹ، عصر پھر 5 منٹ، مغرب 5 منٹ، عشاء 5 منٹ، تو آپ لے لیجیے، میں تو زیادہ وقت ہوتا ہوں، اگر 5 بھی لے لی تو 20 منٹ 25 منٹ۔ تو میرا سوال یہ ہے 24 گھنٹے میں سے ہم 24 منٹ بھی اللہ کے لیے شکر گزاری کے لیے اور اللہ کے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ سوچو آپ، اللہ 24 گھنٹے کی حیات آپ کو دے رہا ہے، اور اس 24 گھنٹے میں اللہ آپ کو آپ کی خوشی کے لمحات بھی دے رہا ہے، مسرت کے لمحات بھی دے رہا ہے۔ اللہ اس 24 گھنٹے میں آپ کے ماں باپ کو حیات بھی دے رہا ہے، آپ کے بھائی بہن کو خوشیاں بھی دے رہا ہے، ان کو صحت بھی دے رہا ہے، غذا بھی دے رہا ہے۔ نہیں معلوم کہ کتنی نعمتیں اللہ 24 گھنٹے میں نواز رہا ہے، لیکن ہم اس 24 گھنٹے میں سے 24 منٹ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور نماز ادا کرنے کے لیے نہیں نکال سکتے، تو کیا یہ اللہ سے ناشکری نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ سوچو اس بات، تھوڑا وقت نکالو، کتنی دیر لگے گی نماز کی؟ نماز کے پابند آج ہم بات کریں گی، یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم کو ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہے، ہم کو پیچھے دھکیل دیا جا رہا ہے، ساری باتیں اپنی جگہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کریں؟ ہم کو ہمارا محاسبہ کریں۔ ہم یہاں پہ انوار صاحب کے ساتھ ایک اچھا کریکولم بنائے ہیں، کتابیں آج ہم یہاں پڑھاتے ہیں۔ ہمارے پاس فرسٹ کلاس سے لے کے 10 تک جو کئی لوگوں کو رکھ کر لاکھوں روپیہ ہم نے خرچ کر سلیبس بنایا۔ اس سلیبس میں اگر میں غلط ہوں تو انوار صاحب مجھے روک سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم یاد دلاتے ہیں، تعلیم اسلام بھی ہے اس میں، قرآن بھی پڑھاتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی ہے اس میں۔ تو یہاں سے اگر ایک بچہ 10th کلاس پاس کرتا ہے تو 10th کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ اویسی اسکول آف ایکسلنس میں پڑھنے والا بچہ قرآن بھی ختم کرتا ہے، دعائیں بھی یاد کرتا ہے، تاریخ اسلام کو بھی ختم کرتا ہے، سیرت النبی کو بھی ختم کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ اس چیز کی یاد ہو، اسلام ایک مکمل مذہب کا نام، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو مکمل ایمان سے نوازا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم کو ایمان ملا، نہ صرف ایمان ملا، کلمہ ملا، نماز ملی، قرآن ملا، ہم کو یہ چیزیں ملی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے دولت مند ترین اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اس کے پاس کلمے کی طاقت ہے، اس کے پاس قرآن ہے، اس کے پاس سنت رسول اللہ ہے، اس کے پاس نماز ہے، اس کے پاس حج ہے، اس کے پاس زکات ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، اس طاقت کو سمجھو۔ آپ سے کہہ رہا ہوں، آج ان چیزوں کو ہمارے ذہن میں لانا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے والدین غریب ہے، ارے وہ دولت مند آدمی ہے۔ نہیں، آپ بے شک دنیاوی حساب سے یا دنیا کی دولت کے حساب سے جو ہیرے موتی جواہرات زمین جائیداد کے حساب سے غریب ہوں گے، لیکن آپ کے پاس بہت بڑی دولت ہے، اور وہ دولت ایمان کی دولت، وہ دولت کرنے کی دولت۔ اس دولت کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں نئے انقلابات لا سکتے ہیں۔ اس چیز کی سے میں کافی وقت لے رہا ہوں، آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، مگر میں یہی کہوں گا کہ اللہ راضی تو دنیا راضی، اللہ ناراض تو دنیا بھی ناراض۔ اور اللہ کو راضی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ماں باپ کو خوش رکھو، نماز کے پابند بنو، قرآن کو پڑھو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کی عزت کرو، اور اپنے محسنوں کو احسان کرنے والے کو کبھی نہ بتاؤ۔ بس یہی کام۔ اللہ راضی رہے گا تو دنیا بھی راضی ہوگی، اللہ ناراض تو دنیا بھی ناراض، اللہ راضی تو دنیا کی کامیابی ہمارے قدموں کو چومنے کے لیے بیچے گی۔ اس بات کو یاد رکھو، اللہ اگر راضی رہے گا تو دنیا کی ہر کامیابی تمہارے قدموں کو چومنے کے لیے بیچے گی۔ اللہ اگر راضی نہیں، کتنے بھی قدم بڑھا لو، کتنے بھی قدم چل لو، کامیابی تم کو حاصل نہیں۔ اللہ کو راضی رکھو، اپنے اعمال کو اچھا کرو، اور یہ نیوٹریشن کا جو آج کا پروگرام ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ویسے تو آپ کے کریکولم میں سلیبس میں رہتا ہے پڑھانے کا، لیکن ہم کوشش کریں گے شادیہ محترمہ صاحبہ سے بھی، حمد صاحبہ سے بھی بات کریں گے، اور پھر نیوٹریشن کی ٹیم سے بات کر کے ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ ایک کلاس امپورٹنس آف نیوٹریشن کے اوپر ہم سارے اسکول میں بھی رکھیں گے۔ اگر آپ لوگ بھی رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھا، کیونکہ دیکھیے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو میری دادی صاحبہ کہتی تھی، اور میرے والد نے بزرگوار بھی کہتے تھے کہ موسم کا میوہ کھاؤ، ہر موسم میں ایک میوہ کھاؤ، اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر بعض میوے سردی میں آتے ہیں، بعض میوے گرمی میں آتے ہیں، تو وہ جو میوہ جو گرمی میں آتا ہے تو وہ گرمی کے مقابلے کرنے کی اس میں جو بھی نیوٹرینٹس بولیے یا جو بھی آپ کہتے ہیں، اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے گرمی کا مقابلہ کیا جائے۔ سردی میں جو میوہ آتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو گرم رکھتا ہے، سردی سے مقابلہ کرتا ہے۔ تو ہر موسم کے میوے کو کھانا چاہیے۔ انڈے میں بہت سی نیوٹرینٹس رہتے ہیں۔ صبح صبح اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ایک موز کھا کر جائیے، موز میں بھی بہت طاقت ہے۔ بنانا سمپل جسٹ ون بنانا بہت طاقت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پیٹ بھر لینا ہی طاقت کی نشانی ہے، نہیں۔
حدیث شریف بھی ہے کہ دسترخوان سے اٹھو تو ایک دیوارے ہوتی دودھ یا پھر جگہ چھوڑ کر خالی بھر لینے سے نہیں ہوگا. زیادہ کھانا بھی صحت کے لیے اچھا نہیں, کم کھانا بھی صحت کے لیے اچھا نہیں. صحیح کھانا یہ صحت کے لیے اچھا ہے. برابر کھانا, فروٹس کھائیے, انڈا کھائیے, اور ہو سکتا ہے میں غلط کو لوگ میرے بات سے اعتراض کریں اور شاید لوگ یقین بھی نہ کریں اگر میں بولوں تو. انسان 3 ٹائم کھاتا ہے, 3 ٹائم اتنا بھر بھر کے کھاتے ہیں. مگر میں کہہ رہا ہوں آپ کو, میں پہلے تو ایک ہی وقت کھاتا تھا, اب 2 دن یا 3 دن میں ایک وقت کھاتا ہوں. پھر بھی انرجی ہے. کھجور کھاتا ہوں, شہد کھاتا ہوں. شہد میں بہت زیادہ ہے, کھجور میں بہت زیادہ. اب میں کھانا کھا کے 2 دن ہوئے مجھے, آج تیسرا دن, پھر بھی میں ایکٹیو ہوں. میرے انگلیاں نہیں ہیں, انٹسٹائن نہیں ہے. میں کھانا نہیں کھا سکتا, اگر کھایا تو بہت تکلیف ہوتی ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اچھی غذا, طاقتور غذا اگر کھائیں گے تو اس کے ذریعے آپ زندہ رہ سکتے ہیں اور صحت اچھی بھی رہتی ہے. اچھی غذا کھائیں, صحیح غذا کھائیں, اور جتنی ضرورت ہے اتنا کھائیے. ایسا نہیں کہ بس بڑھتے جا رہے پہلا بھرے ہوئے سب پیٹ کو بھی بھر رہے. نہیں, ایکٹیو رہنا. زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے, میں غلط ہوں تو انوار صاحب مجھے روک سکتے ہیں. حرام بھی ہے کہ آپ اتنا کھا لے رہے ہیں کہ بس نیند آ رہی, اولودگی میں ہے, نشے میں ہے. آپ بولو کیا یہ کھانا اچھا ہے؟ کھانا انرجی کے لیے, کھانا طاقت کے لیے, کھانا کھا کے مست رہنے کے لیے نہیں ہے. لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ مست ہو جاتے ہیں. کھانا کھاتے ہیں, آپ نیند آتی ہے, پڑ جاتے ہیں. نہیں, تو میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ اچھا کھانا